السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ظاہر کی بنائی ہیں وہ سب کے سب فانی ہیں، اور جتنی چیزیں باطن کی بنائی ہیں وہ سب کے سب باقی ہیں۔ یہ اصول کلی ہے۔ ہر جامد چیز فانی ہے، ہر روحانی چیز باقی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ روح کی عمر بڑی لمبی ہے۔ روح کی جو عمر ہے وہ بڑی لمبی، عالم ارواح سے شروع ہوئی اور حشر کے بعد بھی اس کی عمر چلتی رہے گی۔ روح کو فنا نہیں ہے، روح کو انتقال ہے۔ روح صرف منتقل ہوتی رہے گی، عالم ارواح سے عالم دنیا کی طرف، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف، عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا۔ صرف یہ روح منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کے حکم پر عالم ارواح سے جسم میں آتی ہے اور جسم سے عالم برزخ کو چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ روح اصل ہے اور بدن اس کی سواری ہے۔ اس کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آسانی سے یہ سمجھایا کرتے تھے، روح حکم ہے، روح حکم ہے اور جسم ڈھانچہ ہے۔ اصل حکم ڈھانچہ تو اللہ نے بنایا حضرت آدم کا۔ 40 سال تک وہ ڈھانچہ یوں کا تو رہا۔ شیطان اس ڈھانچے کے اندر گھستا تھا، نکلتا تھا، گھستا تھا، نکلتا تھا۔ فوجدہ جوفا، فوجدہ جوفا، اس نے جب ڈھانچے کو خالی دیکھا، اندرونی اعتبار سے ڈھانچہ خالی ہے، تو شیطان پلان ڈالنا شروع کیا، اب تو اس ڈھانچے میں جو چاہے ہم ڈال سکتے ہیں۔ جب برتن خالی ہوتا ہے جو چاہے تم ڈال سکتے ہو، جب برتن بھرتی ہو جاتا ہے تب کوئی چیز ڈال نہیں سکتے۔ حضرات علماء نے
خانے خالیہ دیومی گیرن، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ اصل ایک مفہوم کیا، جو گھر اعمال سے خالی ہوگا وہ شیطان کا اڈا بن جائے گا۔ جو گھر اعمال سے خالی وہ شیطان کا اڈا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے مکانات کو قبرستان مت بنایا کرو، لا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ علماء فرماتے ہیں یہ قبرستان کیوں کہا آپ نے؟ قبرستان میں 5 اعمال نہیں ہوتے، قبرستان میں سلام کا جواب نہیں ہوتا، تم 1000 بار بھی سلام کرو اس سلام کا جواب نہیں آئے گا۔ سنیں گے، یسمعون ولا یردون، سنیں گے جواب نہیں دیں گے۔ اگر وہ نہیں سنتے تو سلام کا حکم کیوں ہوتا؟ مرحومین سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے، تو ایک عمل تو یہ ہوتا ہے تو سلام کرو، تو گھر میں سلام کیا کرو، اور جب سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دیا کرو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دیا کرو۔ اور جس گھر میں سلام نہیں وہ گھر قبرستان کے ماننے، سلام سے وہ گھر خالی ہے۔ حضرت مدنی تو فرماتے ہیں سلام ہے تو سلامتی ہے، سلام نہیں ہے تو سلامتی نہیں ہے۔ گھر کی پریشانی لوگ آ کر بیان کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی کیا، بعض لوگ باہر شہنشاہ کی طرح رہتے ہیں، گھر میں بیوی کاس کی بھی عزت نہیں کرتی، باہر رہیں گے شہنشاہوں کی طرح، گھر میں 10 پیسے کی بھی عزت نہیں اس کی، یہ جھاڑو مارتا پھرتا رہے گا، اے بیٹھو جی بس سے ہوگا قصہ ختم۔ دربار جناب کا باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ نفرت بڑھ گئی، عداوت بڑھ گئی، ذلت بڑھ گئی۔ ذلت کو عزت سے بدلنا چاہتے ہو سلام کیا کرو، تم اس کے اندر سے کبر نکالنا چاہتے ہو سلام کیا کرو، تم گھر کے اندر امن چاہتے ہو سلام کیا کرو، گھر کے ماحول کو جنت کا ماحول بدلنا چاہتے ہو سلام کیا کرو۔ جنتی جنت میں آپس میں خوب سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تو پہلا کام سلام۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے ارے بھی ہماری دعوت کی ابتدا سلام ہے، ہماری دعوت کی ابتدا سلام ہے، اور آج کل لوگ چہرہ دیکھ کر سلام کرتے ہیں، انہیں ہمارا ساتھی کیا دیکھو السلام علیکم، ان کو میں پہچانتی ہوں کیا دیکھ کر سلام علیکم، بھی ان کو میں نہیں پہچانتا تو سلام ہی نہیں کرتے۔ تو بعض لوگ انجان انسان کو سلام کرتے ہی گاڑی روک دیتے ہیں، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں سلام کیا، نہیں وہ کچھ ان سے کون نہیں آپ کو، کیوں؟ جان پہچانا ہی سلام کرتا ہے، انجان تو یہاں سلام کرنے کا عادی ہی نہیں۔ لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں یہ لوگ کیوں مجھے سلام کرے، تو پہچانتا کیا با ان کو؟ نہیں پہچانتا، تو پہچانتا؟ نہیں پہچانتا، پھر کہیں کو سلام کرے؟ جرم ہو گیا سلام کرنا۔ جس دن سلام کم ہوگا اس دن سلامتی کم ہو جائے گی۔ علامات قیامت میں سے ہیں لوگ سلام کرنے کو بوجھ سمجھیں گے، اس لیے کہ تکبر اندر اتنا بھرا ہوا ہوگا، سلام لینے کا چکر چلے گا، سلام دینے کا نہیں۔ ایسی جگہ بیٹھیں گے، دیکھو میں بیٹھوں نہیں جی، اب سب مجھے سلامہ مارتی ہیں، اب ہر آنے جانے والا السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بعض لوگوں کو سلام لینے کا شوق، یہ متکبر ہوتا ہے،
جو سلام کرتا ہے اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جاتا ہے. اور متکبر کبھی داعی نہیں بن سکتا، یاد رکھنا. متکبر داعی بن ہی نہیں سکتا. انہیں فرعون کی نسل سے فرعون سلام کرتا ہے. جس کے اندر فرعونیت ہو. فرعونیت کسے کہتے ہیں؟ اپنی چلانے کی عادت. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ابدیت لاؤ، ابدیت لاؤ. کیا مطلب؟ بندگی لاؤ، چھوٹا پن لاؤ، اس کے لیے سلام کیا کرو. اور سلام کے 4 فائدے ہیں. سب سے پہلی چیز تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور تکبر ختم ہو گیا جنتی بن گیا. اس لیے کہ متکبر جنت میں نہیں جا سکتا. یہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے. متکبر کبھی جنت میں، تکبر ختم کرنے کے لیے کیا کرنا؟ سلام کرو. نمبر 2، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے. محبت پیدا ہوتی ہے کیا مطلب؟ نفرت ختم ہوتی ہے. محبت پیدا ہوتی ہے یعنی نفرتیں جب ختم ہوں گی محبتیں پیدا ہوں گی. یہ دعوت کا دوسرا سبق ہے. نفرت کے ساتھ دعوت نہیں دی جاتی، محبت سے دعوت دی جاتی ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ کارگزار لیتے تھے. ہاں بھائی وقت لگا کر آ گئے؟ ہاں آ گئے. کیسی تھی جماعت آپ کی؟ حضرت ماشاءاللہ بڑی اچھی، بہت کام ہوا، اتنے جوڑ ہوئے، اتنے ملاقاتیں ہوئی، اتنی جماعتیں نکلی، اتنے لوگ جڑے. حضرت فرماتے تھے آپس میں تم لوگ کیسے تھے؟ اگر یوں کہ حضرت ہم لوگ بڑی محبت سے تھے تو حضرت شاباشی دیتے. نہیں حضرت کچھ ہو گیا. اب ساتھیوں کے درمیان نفرتیں ایسی پیدا ہوئی ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں. حضرت فرماتے تھے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر کوئی یہ کہتا حضرت ہم نے کچھ نہیں کیا، بس تعلیم کیے، ملاقات کیے، گشت کیے، یہ کیے وہ کیے، لیکن آپس میں بڑی محبت سے گئے، محبت سے آئے، حضرت فرماتے تم دعوت سمجھ گئے. کیوں؟ حضرت کہتے تھے سب کو سہ کر محبت سے چلنا اور چلانے کو دعوت کہتے ہیں. بولو بھائی، سب کو سہ کر محبت سے چلنے اور چلانے کا نام کیا ہے؟ دعوت. سہے بغیر اگر کوئی سہنا ہی نہیں سیکھا، کوئی کسی کو سہنا ہی نہیں سیکھا، وہ دعوت نہیں سیکھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عزیز بھائیوں توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر منافقین کو برداشت کیے. دیکھیے حالانکہ اچھی طرح معلوم ہے کون؟ ابھی یہ شخص منافق ہے اچھی طرح حضور کو پتا ہے، اور سرکار نے لسٹ بھی دی، یہ لے لو بھی لسٹ. لیکن پھر بھی زندگی میں کبھی ان کی طرف نفرت کی نظر نہیں ڈالی، شک بھی شبہ بھی ہونے نہیں دیا. کسی صحابی کو اللہ کے رسول سے دور کرتے ہیں یہ منافق ہوگا. سوچنے کی بات یہ بھائی، حالانکہ معلوم نا یہ منافق ہے، اور یہ بھی معلوم منافق کا جو درجہ ہے یہ کافروں سے بھی نیچے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا درجہ کافروں کا، اس سے بھی نیچے منافقوں کا. اتنا سنگین مجرم، لیکن زندگی میں حضور نے اس کی طرف نفرت کی نظر میں نہیں ڈالی. پرسوں میں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے ایک عجیب بات آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافق کو جبہ دیا نہیں دیا. منافق جو جبہ دیا کیوں دیا؟
حضور علیہ السلام نے وہ واقعہ یاد دلایا کہ جس وقت حضرت عباس قیدی بن کر آئے بدر میں قیدی بن کر آئے، تو اس منافق نے ان کو ننگا دیکھ کر اپنا جبہ نکال کر دیا. یہ منافق ان کو ننگا دکھا ہے عباس کو. تو سرکار کو جب پتا چلا کہ اس کا بیٹا آ کر جبہ مانگ رہا ہے، وہ پکے صحابی عبداللہ، تو فوراً اپنا جبہ نکال کر دے دیے تاکہ عدل بدل ہو جائے. اس کا احسان مجھ پر نہ رہے کہ میں نے آپ کے چچا کو جبہ دیا تھا، وہ احسان نہ رہے، جبہ نکال کر آپ دیکھیے فوراً. تو ہمارا کام محبت کا کام، ہمارا کام رحمت والا کام، کبھی کسی سے ہم نفرت نہیں کریں گے، دعا دیں گے. تو یہ ہے دوسرا فائدہ. سلام کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ برکتوں کا دروازہ کھول دے گا. کیوں؟ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ واپس کیا جواب دیتا ہے؟ بولو بھائی، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ تو وہ بیچارہ جب وعلیکم السلام، آپ ایک بار سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، ان کو کیے، ان کا جواب ملا وعلیکم السلام، ان کو کیے وعلیکم السلام، ان کو کیے وعلیکم السلام، ان کو کیے وعلیکم السلام. روزانہ 100 دعائیں لے رہے ہیں. کتنی دعائیں؟ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی تم لوگ مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو، لیکن میں مصافحہ کرنے کی اس وقت قابل نہیں ہوں. ایک کام کرو، میں سب کو سلام کرتا ہوں، سب لوگ دعا کرو دعا کرو دعا کرو دعا کرو کہتے رہتے ہیں، میں سب کو سلام کرتا ہوں، تم سب جواب دے دو سلام سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. بہت بڑی دعا کون؟ سلام. کتنی بڑی دعا ہوئی؟ تو حضرت سلام کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب نے جواب دے دیا، ہوگی دعا ختم. تو یہ ترتیب. اور جب آپ سلام کریں گے وہ دعائیں دے گا، دیتے دیتے کسی نہ کسی کی دعا اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ تو اللہ قبول کرے گا، مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی. اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ رکھے، اللہ تجھے سلامتی کے ساتھ رکھے. علماء کہتے ہیں تمام اسباب سلامتی جو ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے نوازے جاؤ گے. تو سلام کا اہتمام. اور سب سے آخری بات یہ ہے، سلام کرنے والے کی زبان سے موت کے وقت سلامتی کی دعا لے 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 کر وہ کلمہ طیبہ جس کے تلفظ پر جنتی ہونے کی بشارت ہے، وہ آخری کلمہ زبان سے نکلے گا. علماء یہ فرماتے ہیں سلام کی برکت سے تو یہ آخری جاتے جاتے سلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تلفظ کرتے ہوئے، اسی کو حضور نے فرمایا کثرت سے سلام کرنے والے کو دیکھو جنتی ہونے کی بشارت دو. افشوا السلام تطعموا الطعام، کھانا غریبوں کو کھلایا کرو. تقرأ السلام، سلام جانے انجانوں کو کیا کرو. صلوا الارحام، رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھا کرو. صلوا باللیل والناس نیام، تہجد کا اہتمام کیا کرو. تدخلوا الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت پہ چلے جاؤ. کریں گے بھی انشاءاللہ 4 کام. اور مولانا صاحب نے فرمایا کرتے تھے عربی دعوت میں وہ 4 کام ہیں. دعوت میں وہ 4 کام ہیں. ہم سلام سے دعوت دینا شروع کرتے ہیں اور سلام کے بعد کھانے کی دعوت پر بلاتے ہیں. عربی ہمارے یہاں آپ ذرا سب کی دعوت قیامت تک نہیں چلے گی، حلق میں اٹک جاتی ہے. پرانے زمانے کے لوگ کھلا کر دعوت دیا کرتے تھے.
کھلاتے تھے دعوت دیا کرتے تھے، کھلاتے تھے دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت والا کل سنائے کہ بزرگوں کی عادت تھی کہ جب شب گزاری کا دن ہوتا یہ ٹفن نہیں 20 آدمیوں کے لیے ٹفن لے کے جاتے۔ کیوں؟ ارے بھائی ادھر آ جاؤ، بھائی نہیں ساتھ ان کو ہی بلاؤ، بھائی ان کو ہی بلاؤ، بھائی ان کو ہی بلاؤ۔ وہ بیچارہ جیسے کہا جاتا ہے مشہور ہے، ارے تیرا باپ چائے پیا تو چلے میں چلا گیا، تو کھانا کھا کر آیا، تیرا حال کیا ہوگا؟ کیا مطلب؟ چین سے چین، چائے سے چلا، تو کھانا کھا لیا، تیرا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تو یہ کام یہ کھلانے کی عادت۔ اور آج کل جس گاؤں میں جتنے ہوٹل اتنے اس گاؤں میں کنجوساں، یاد رکھیو۔ یہ ہوٹلہ کب کھلے معلوم؟ جب کھانا کھلانے کا رواج لوگوں میں ختم ہو گیا، ہوٹل شروع ہو گئے۔ ہوٹل جو شروع ہوئے، کھانا کھلانے کا رواج ختم ہو گیا۔ آج کل لوگ چائے بھی نہیں پلاتے گھر بلا کر، اور اپنے آپ کو حاتم تائی کا اولاد سمجھتے ہیں، چائے بھی نہیں پلاتے۔ اور آج کل چائے پوری بھی نہیں، 1/2 1/3 1/6 کر لو، ڈراپس ڈالو، پولیو ڈراپس کی طرح چائے پلاؤ۔ بھائی ماشاءاللہ سخاوت کی بہت بڑے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہو، پولیو ڈراپس ڈالو۔ چائے کی گلاس دے کر ہنسی آتی ہے، آسٹریلیا والے ہنسنے لگے، یہ چائے ہے، یہ چائے ہے جو تم لا کر دے رہے ہو۔ بخیلوں کی حد ہو گئی، چائے لا رہے ہیں اونس پلائی جیسا ٹانک کی مقدار چائے کی مقدار دونوں برابر، ہوا نہیں ہوا؟ اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے اس سے بھی چھوٹا کپ بناؤں گا تو بہت جگہ چلے گا۔ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا، شرم آنی چاہیے، ہے نہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو کھلانے کا، اور جس گھر میں کھلایا جاتا ہے وہ گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ کھلانے والے کے گھر میں افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار صلت علیکم الملائکہ، جب لوگ دعائیں دے کر چلتے ہیں وہ گھر کبھی فقر و فاقے میں نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 دن اگر مہمان نہ آتے تو باہر نکل جاتے، اللہ نہ کرے میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے، یہ کہتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 دن مہمان نہیں آیا تو ڈر جاتے تھے کہیں اللہ کی طرف سے بے برکتی کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ کھلانے کا عادت ڈالیں۔ تو یہ عادت انشاءاللہ دعوت کو سمجھائے گی، دعوت کو بسائے گی، دعوت پر جمائے گی، پھر دیکھنا دعوت کا کام کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اور پھر کھلاتے کھلاتے اللہ ہمارے دل کو بھی سخی کرے گا، ہمارے نسلوں کو سخی کرے گا۔ جب اولاد دیکھتی ہے باپ کھلانے والا تھا وہ بھی کھلانے والے بنتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ تہجد میں جو کہا گیا، فرمایا، میں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے آپ حضرت اتنی باتیں اشارہ، وہ لوگ خواب دیکھتے تھے، حضور کو خواب سناتے تھے، بخاری شریف کی روایت، لوگ خواب دیکھتے تھے، حضور کو خواب سناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، کاش میں بھی خواب دیکھتا اور میں بھی سرکار کو خواب سناتا، مجھے بھی حضور تعبیر دیتے، کتنا اچھا ہوتا۔ تو وہ ارادے سے ایک مرتبہ سوئے تو خواب دیکھا، 2 آدمی آئے، عبداللہ ابن عمر کو لے گئے، لے جا رہے، اور ایک بہت بڑا کنواں ہے، آگ سے بھرا ہوا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو یہ قریب ہوتے گئے وہ آگ کے کنویں میں ڈھکن کے ذریعے سے ڈھانک دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ارے اللہ یہ کیا عجیب و غریب خواب۔ اٹھے بیدار ہوتے ہی سوچے یہ خواب لے جا کر میں سرکار سے کیسے پوچھوں، اگر تعبیر آگے پیچھے ہو گئی تو، الٹی سیدھی ہو گئی تو میرے حق میں۔ تو کہا بہن سے، حفصہ ذرا اس کے سلسلے میں تعبیر پوچھو سرکار سے۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے پوچھا کس کا خواب ہے؟ کہا آپ کے سالے کا۔ اچھا، کاش کہ وہ رات کو تہجد پڑھنے والا ہو جاتا، کاش کہ وہ رات کا رونے والا ہو جاتا، کاش کہ وہ رات کی نمازیں پڑھنے والا ہو جاتا۔ اشارہ تہجد کی طرف۔ بڑا نیک آدمی ہے۔ کیا مطلب؟ عجیب شرح یہ لکھتے ہیں، اس بات سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کتنا بھی عمل کر لو، تہجد میں اٹھ کر اپنے کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے کہتے ہوئے اپنے دل کی صفائی، آنکھوں کی صفائی، من کی صفائی، اخلاق کی صفائی، سوچ کی صفائی، سمجھ کی صفائی جب اللہ سے مانگتے نہیں اور اللہ کے سامنے اپنے تمام دکھ اور درد سنا کر اللہ سے اپنی ہدایت لیتے نہیں، اللہ کے یہاں مقرب نہیں بن سکتے۔ اس لیے سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، سب ساتھی نیت کرو، ارادہ کرو، عزائم کرو، انشاءاللہ ہم تہجد کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ تہجد پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ میں تو ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں بھائی ہمارے اکابرین کا جو نسخہ ہے وہ نسخہ بھی انشاءاللہ ذکر و اذکار کی پابندی کریں، ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت بڑی قیمتی شخصیت ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور اس عمر میں بھی الحمدللہ جب بھی دعوت کا تقاضا سامنے پیش کیا جاتا ہے بخوشی حضرت ماشاءاللہ قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت قیمتی ہستی ہیں، اور حضرت فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب علیہ کے اجل خلفاء میں سے اور محبوب خلفاء میں سے تھے، ان کے حضرت چہیتے بھی ہیں اور بہت قریب بھی، اور اللہ نے بہت خصوصی خلافتوں سے نوازا۔ انشاءاللہ ہم سے تھوڑی دیر بات بھی کریں گے، حضرت والا کی دعا بھی ہوگی۔